اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حاضرین اور ناظرین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اصغر ترین صاحب، میرے کلیگ، میرے بھائی جو اس وقت نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور اسپیشلی صالح ناصر صاحب سیکریٹری ہیلتھ، ڈی جی ہیلتھ قاضی صاحب کا، اور اسفند بلوچ صاحب کا جو پی پی چائی کے ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں، ڈاکٹر نقیب اللہ صاحب جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں، اور ان کی ٹیم کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو مزید ایک قدم آگے جا کے سہولتیں پہنچائیں ان مریضوں کو جن کو شفٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ سیکٹری ہیلتھ صاحب نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس میں کہ ہیلتھ کے تمام منتظمین اس حال کے اندر موجود ہیں، لیکن میں ہیلتھ کے حوالے سے اس کے جانے سے پہلے تمہید کے طور پہ میں یہ آج یہاں آ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تقریباً 15 سال پہلے یا لگ بھگ اس ٹائم پہ جب میں فائنانس منسٹر تھا تو بوائے اسکاؤٹس میں ایک ذمہ دار شخص ہوتے تھے صابر صاحب ہیں؟ اچھا، صابر صاحب میرے پاس آئے تھے کسی دوست کے توسط سے، اور انہوں نے اس بلڈنگ اور اس انفراسٹرکچر کے لیے فنڈ مانگے تھے، تو میں نے ایز اے فائنانس منسٹر ان کو وہ فنڈ مہیا کیے، لیکن بعد میں نے آ کے یہ دیکھا نہیں، تو آج یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی کہ 15 سال پہلے جو اختیارات فائنانس منسٹر کے تھے وہ میں نے استعمال کیا، اور آج یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ یہ جو ایمبولینس ڈسٹرکوں کو دیے جا رہے ہیں، ان کا میں نے شو روم میں جا کے معائنہ کیا ڈاکٹر نقیب اللہ صاحب کے ساتھ اور ان کے اسٹاف کے ساتھ، تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایمبولینس میں نے پہلے نہیں دیکھے بلوچستان میں، جو فلی ایکوپڈ ہیں، اس لیول کے ہیں کہ اگر کوئی مائنر سرجری ہو تو ان میں ہو سکتا ہے، اگر کہیں پہ لوکل انیستھیزیا کی ضرورت ہو اور اس میں مائنر سرجری کی جائے تو اس لیول کے یہ ایمبولینس ہیں۔ لیکن میری گزارش ہوگی کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ چیزیں ہم لے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا خیال نہیں رکھتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی کا ٹائر غائب ہے، کسی کا ایکوپمنٹ غائب ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ خدا نخواستہ جب اس مہینے 2 یا 6 مہینے میں جب اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس مریض کو بیچارے کو وہ اس کی جان کے نقصان اور اس کا اٹھانا پڑتا ہے اس کے جو گھر والے ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر نقیب اللہ صاحب کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ یہ جو مشین ہے آپ جن کے حوالے کریں گے ان سے تمام ڈیٹیل ایک ایک چیز، اس میں دل کو فوری طور پہ چلانے کے لیے ایک مشین موجود ہے، آکسیجن کے سلنڈر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک علیحدہ سے مشین موجود ہے کہ وہ آکسیجن بنا کے دے۔ بہت ساری چیزیں وہ پھر انشاءاللہ جا کے دیکھیں گے تو تمام دوستوں کے علم میں وہ باتیں آ جائیں گی۔ لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارا ایمبولینس سروس بلوچستان میں وہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ اب ہیلتھ کے پاس شاید 500، جو مجھے بتایا گیا تھا 500 کے قریب ایمبولینس ہیں، لیکن آن روڈ شاید اس میں سے 200 ہوں یا 150 ہوں۔ باقی گاڑیاں جو ہیں ان میں معمولی کہیں پہ آپ جا کے دیکھیں تو جس کی بیٹری خراب ہے، باقی جگہ اس کی ایک ٹائر خراب ہے، اس کے انجن میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ لکھتا ہے، ایم ایس لکھ دیتا ہے اپنے متعلقہ افسر کو، وہ سیکٹری تک فائنانس تک پہنچتے سال لگ جاتا ہے، اور اس میں اس گاڑی کے
کڑے کڑے 10 چیزیں اور خراب ہو جاتی ہیں تو وہ گاڑی دوبارہ بنتا نہیں ہے۔ پشین چمن کے ایم ایس صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ میں نے جا کے چمن میں ایک ہیلتھ فیسلٹیز کا دورہ کیا تو وہاں پہ بہترین ایمبولینس تھی، اس میں معمولی فالٹ تھا، اور جس کی وجہ سے شاید اس کو جب میں نے دیکھا تو اس وقت اس کو 2 سال 2.5 سال ہو گئے تھے کھڑے ہوئے، ابھی بھی شاید اسی حالت میں ہوں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہیلتھ کے جتنے بھی ایمبولینسز کی سروسز ہیں ان کو الگ ان کی ایک ادارہ ہونا چاہیے، الگ ان کی انٹیٹی ہونی چاہیے اور اس کے تحت یہ آپریٹ ہو۔ تو میں نے جو اپنے ذہن میں دیکھا کہ اگر مرگ کا ایک دن جا کے میں نے ان کے آفس میں سسٹم دیکھا تو مجھے بڑا پسند آیا۔ مرگ کا ایک ڈیش بورڈ ہے جس کے اوپر ہر ایک ایمبولینس کی تمام مومنٹ موجود ہے۔ مثلا اگر کہیں پہ ٹیلی فون آیا اور انہوں نے اپنے متعلقہ ڈرائیور کو یا اس انچارج کو کہا کہ آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، پھر وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی فون کیا تھا 1:15 پہ اور وہ ایمبولینس کب روانہ ہوا۔ ان کے پاس یہ ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئک رسپانس دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ان جو ملازمین ہیں، جو انچارج ہے، اس کے خلاف پھر وہ تادیبی کارروائی بھی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایمبولینس فی الحال تو ہم ڈسٹرکوں کو دے رہے ہیں، لیکن پورے بلوچستان کے لیے ہم علیحدہ سے ایک ایسا سسٹم بنائیں جو ایمبولینس ایم ایس اور ڈی ایچ او اور جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان سے علیحدہ ایک ادارہ ہو۔ اب مرگ چونکہ پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ کے تحت موڑ پہ ہے، ابھی تو نان ڈیولپمنٹ میں نہیں آیا، لیکن اسی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کو مین پاور کی ضرورت ہے تو ڈسٹرکوں میں ہم ان کو مین پاور دے کے کہیں 1 یا 2 بندے کی ضرورت ہے تو موجودہ اسٹرینتھ میں ان کے حوالے کر کے اور اس کو ہم اسٹارٹ کریں۔ کم از کم ہر کام کو اسٹارٹ لینے میں اس میں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خامیاں دور ہوتی جاتی ہیں۔ اب صبح میں گیا تھا ای پی آئی کے آفس، وہاں پہ WHO والوں نے بہترین قسم کے 4 گاڑیاں فراہم کی ہیں بلوچستان کو، جن میں ایک گائنی اور او پی ڈی، موبائل او پی ڈی ہیں، تو وہ ہمارے دور دراز علاقوں کے لیے بہت بہترین چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 15 کروڑ روپے کی انہوں نے دوائیاں دی ہیں۔ تو میں یہاں چونکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا، آپ میں سے جتنے حضرات موجود ہیں جو ہیلتھ فیسلٹیز کے انچارج ہیں، جن کے پاس میڈیسن کی کمی ہے، تو وہ ڈی جی صاحب کو بتا سکتے ہیں، اگر اس میڈیسن میں وہ موجود ہیں تو ان کو انشاءاللہ فراہم کی جائیں گی۔ لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کیا یہاں پہ آنے سے قبل، جب ہیلتھ منسٹری کی چارج سنبھالنے سے پہلے، میں مختلف اور محکمہ میں رہا ہوں لیکن سروس ڈلیوری کا محکمہ میرے پاس نہیں تھا، فائنانس تھا، انڈسٹری تھا، BCDA تھا، 3 دفعہ فائنانس، مطلب بہت، لیکن یہ ایجوکیشن اور یہ محکمے نہیں تھے۔ تو ان کے چیلنجز ذرا ان ڈپارٹمنٹوں سے علیحدہ ہیں، مختلف ہیں، اور یہاں تھوڑی سی مینجمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے، یہاں پہ تھوڑا سختی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب وہاں پہ اس کے بعد، اب اس میٹنگ کے بعد انشاءاللہ مرگ والوں کے ساتھ میری میٹنگ ہے۔ مرگ والوں کو میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ آپ ایک بریف کے ساتھ آ جائیں اور مجھے بتائیں کہ اگر یہ ایمبولینس سروسز ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے ان کو آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کی بریفنگ لے کے پھر اس پہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ میں جو تک نہیں پہنچی اور وہ دوائیاں ایکسپائر ہو گئی، اتنے وسائل خرچ ہو گئے، پیسے خرچ ہو گئے، کسی نے ڈونیشن دیا، WHO نے یا بلوچستان گورنمنٹ نے اپنے وسائل سے وہ فراہم کیے تھے، وہ ٹرانسپورٹ صحیح ٹائم پہ ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان ضرورت مندوں تک نہیں پہنچے اور سارے ایکسپائر ہو گئے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی مینجمنٹ اگر ٹھیک کی جائے، مینجمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا کیئر کیا جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور ڈی جی ہیلتھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی جی ہیلتھ کو میں یہاں ہدایت دوں گا کہ یہ مجھے خود شکایت مل رہی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کوئٹہ شہر میں
کوئٹہ شہر کی جب یہ حالت ہے تو دور دراز علاقوں کی اس سے بدتر حالت ہوگی. یہاں نقلی دوائیوں کی بھرمار ہے. آپ جس کا دل چاہے کہیں میڈیکل اسٹور کھول لیا, ساتھ میں وہ تیل بیچ رہا ہے اور دوائیاں بھی بیچ رہا ہے. اس کی کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی جواب دہی نہیں ہے. اور ہمارا ڈرگ انسپیکشن کا ایک نظام موجود ہے. میں نے تو اس منسٹری میں 1.5 سال میں نے نہیں دیکھا کہیں ان کی ایک ایکٹیویٹیز میں نے نہیں دیکھا. ڈرگ کورٹ موجود ہے, ڈرگ کے انسپیکٹر ہیں, ڈرگ کے لوگ ہیں, کیوں نہیں جاتے؟ یہ کیوں جا کے کم از کم ایک دن 30 دن میں 15 دن 10 دن تو جا کے وہ انسپیکشن کرے میڈیکل اسٹور کی. تو یہ میں ڈی جی صاحب سے کہوں گا کہ آپ اپنے اس ونگ کو ذرا ایکٹیویٹ کریں اور مجھے 10 دن کے اندر بلکہ ہفتے کے اندر رپورٹ دیں, پہلے کتنے کیسز کورٹ میں ہیں, کون سے میڈیکل اسٹور ہیں. اور ایک دن سیکٹری صاحب نے خود سے جا کے شاید انسپیکٹر کو بلایا تھا جو وہاں پہ گیا اور کچھ میڈیکل اسٹور کی انسپیکشن کی ہے. تو یہ ذرا ڈی جی صاحب آپ نوٹ کر لیجیے گا. اچھا, جو ہمارے قومی اثاثے ہیں, دیکھیے یہ جو ایمبولینس ہے یا اکوپمنٹ ہے, وہ ایجوکیشن کا ہو, ہیلتھ کا ہو, کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہو, یہ ہمارے قومی اثاثے ہیں. ہم ان کا کوئی خیال نہیں رکھتے. خراب ہے تو خراب ہونے دو, چیزوں کو نہیں سنبھالتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اسی چیز کو لینے کے لیے ہر 3 سال 4 سال بعد پھر ہم پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی کمی ہے, اس کی کمی ہے. تو یہ جو ہمارے اثاثہ جات ہیں یہ بلوچستان کے عوام کے ہیں. یہ بلوچستان کی یہ قومی ذمہ داری ہم سب کی, وہ چاہے پرائیویٹ آدمی ہو یا حکومتی ذمہ دار ہو, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اثاثوں کو سنبھال کے رکھیں, ہم اپنے اثاثوں کو صحیح طور پہ کام میں لائیں. گاڑیاں جس طرح سیکرٹری صاحب نے بتایا, گاڑیاں ہیلتھ کی مختلف لوگوں کے پاس ہیں. کوئی اسلام آباد میں ہے, کوئی راول پنڈی میں ہے, کوئی کہاں پہ ہے, کوئی کہاں پہ ہے. اور خاص کر جو ورٹیکل پروگرام ہے ان کی گاڑیوں کا تو بہت ساروں کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. ایک گاڑی جو ابھی سختی کی ہم نے, تو ایک گاڑی میں آفس بیٹھا ہوا تھا کہ سیکرٹری صاحب نے جس افسر کی ذمہ داری لگائی تھی وہ اتفاق سے میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا گاڑی ہے, وہ شاید نئے ماڈل کی تھی, وہ اس نے واپس نہیں کی. اس نے بازار سے جا کے ایک کمزور کباڑی سے خریدی ہوئی گاڑی لا کے واپس کیا. اور جب اس کے چیسس نمبر دیکھے, میں نے کہا چیسس نمبر دیکھے, چیسس نمبر جو گورنمنٹ کی وہی ہے. وہاں پہ دیکھا تو اس وقت تک میری اطلاعات ہیں کہ وہ ٹیمپر تھا. سرکاری نمبر کے جو کاغذوں میں سرکاری گاڑی تھا, وہ ٹیمپر کر کے انہوں نے اس کے چیسس پہ وہی نمبر لگائے. تو میں نے کہا یہ تو دوہرا کیس ہے. ایک تو اس نے گاڑی صحیح نہیں کی اور دوسرا فورجری کا کیس بھی بننا چاہیے اس پہ. تو جب تک کہ ہم سختی نہیں کریں گے یہ ہمارے وسائل اس طرح سے ضائع ہوتے رہیں گے. جو اسٹاف ہے, اب پچھلے دنوں میں اور سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, تو ہمارے کئی ڈاکٹرز ہیں جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو شاید صحیح تعداد کا نہیں پتہ. وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ایک ایس او کے پاس آتے ہیں, ایس او سے این او سی لے لیتے ہیں, اور وہ کوئی WHO میں کام کر رہا ہے, کوئی ملک سے باہر ہے, کوئی کہاں ہے, کوئی کہاں ہے. تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. کم از کم جو ایک تو ہمیں کم ڈاکٹروں کا سامنا ہے کہ ایک تو ڈاکٹر نہیں ہمارے پاس. دوسرا یہ ہے کہ جو ڈاکٹر جس ڈسٹرکٹ سے سیٹ لے کر آتا ہے MBBS کرنے کے بعد اگر وہ ہائر ایجوکیشن میں جاتا ہے, پھر وہ ڈاکٹر صاحب اس اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس مشکل کا سامنا ہے. پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ ایس او سے مل کے وہ NOC لے لیتے ہیں جس کا ہیلتھ میں ریکارڈ نہیں ہوتا. میری اطلاع کے مطابق بہت سارے ڈاکٹر ایسے جن کا ہیلتھ میں ریکارڈ نہیں ہے, ایس او کے ساتھ مل کے انہوں نے سائن لے لیا, NOC لے لیا, اور وہ جا کے کسی اور ادارے میں ہیں. تو ہم سوچ رہے تھے کہ ایک دفعہ یہ کیا جائے کہ جتنے بھی NOCs ہیں سب کینسل کیے جائیں, سب کینسل کیے جائیں, تاکہ جتنے ہمارے امپلائی ہیں وہ ایک دفعہ آ کے ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کریں. پھر اس میں سیکورٹی کر کے دیکھیں کہ ہاں واقعی جس کو ضرورت ہے باہر جانے کی یا جو اچھے جہاں وہ کہیں رہ کے بلوچستان کی خدمت کر سکتا ہے تو ان کو NOC جاری کیا جائے, نہ کہ بلک کی صورت میں. اور یہ انتظام کے حوالے سے جب میں فائنانس میں تھا
تو میں نے سیکٹری محفوظ علی خان صاحب تھے میرے، وہ بعد میں CSP رہے کچھ دنوں کے لیے. تو ہم نے میں نے خاص طور پہ یہ دیکھا کہ دیکھیے اگر ریلیز ہوتی ہے 1 ارب کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو، اس پہ فائنل سگنیچر ہوتے ہیں ایک سیکشن افسر کے. وہ چاہے منسٹر کو نہ بتائے، سیکٹری کو نہ بتائے، اگر وہ کسی DDO کے ساتھ مل کے اس نے ریلیز دے دیا، وہ تو آنر ہو جائے گا، پیسے نکل جائیں گے. ریکنسائل ہوتی ہے 3 مہینے کے بعد AG آفس سے. 3 مہینے کے بعد جب تک یہ ریکنسائل ہو اور اس میں وہ پتہ نہیں ڈیڈکٹ ہو یا نہ ہو، اس وقت تک تو وہ پیسے نکال چکے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ اگر اس کی جو آخری ریلیز ہے، یا تو سیکیورٹی پرنٹنگ پریس سے ایک مخصوص کاغذ ہم چھپوا لیں، اس کے اوپر ہو، اس میں باقاعدہ نمبر ہو، پھر امبوز وہ ایک افسر کے سائن نہ ہو، کم از کم 2 افسر کے سائن ہو، ایک ایڈیشنل سیکٹری کے لیول کا اور ایک SO کے. 2 بندوں کی ذمہ داری ہوگی تو شاید وہ چیز ختم ہو جائے. لیکن بعد میں تو بہتر سسٹم آ گیا ہے، ابھی تو کمپیوٹرائزڈ ہے. وہاں جب تک پنچ نہیں ہوتا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے تو وہاں پیسے کی ریلیز ہوتی نہیں ہے. اب ذرا سسٹم بہتر آ گیا. تو یہاں ہر محکمے میں یہی حال ہے. آخر میں سیکشن افسر جو ہے نا وہ بادشاہ ہے. اگر اس نے کوئی کسی سے، اب میں سب کی ایمانداری اور بے ایمانی پہ خدا نخواستہ اس کی ججمنٹ دینے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی غلط افسر آ گیا SO تو وہ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پوسٹنگ ٹرانسفرنگ چھوٹی چھوٹی نیچے سے ہو رہی ہوتی ہیں، NOC نیچے سے دیے جا رہے ہیں، اور اس کا ریکارڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی نہیں ہوتا. تو اس کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ سیکٹری صاحب اور ہم بیٹھ کے تھوڑا سا سوچیں گے. اس سے ہمارے دوستوں کو تکلیف تو ہوگی، امپلائیز کو، لیکن ایک پراپر سسٹم کے ساتھ ہم آگے جانا چاہتے ہیں. اور پچھلے دنوں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. میرا ایک بھانجا بیمار تھا، وہ میں گیا سول ہاسپٹل. وہاں پہ اس کو ڈرپ لگا ہوا تھا. جب وہ ڈرپ نکالنے والا آیا تو جن کپڑوں میں تھا انہیں کپڑوں میں تھا. اچھا، میں جب باہر گیا تو 3 بندے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی سادہ ڈریس میں جس طرح کے عام لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ اسپتال کے لوگ ہیں یا یہ باہر کے ہیں، مجھ سے ملنے آئے کسی کام سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ؟ کہتا ہے سر میں سپروائزر ہوں. بھائی آپ؟ کہتا ہے میں فلانا ہوں. میں نے کہا دیکھیے آپ اور مجھ میں فرق کیا. اب ایک مریض بیچارہ ہاسپٹل آتا ہے، اس کے ساتھ اس کے تیماردار گھر والے آتے ہیں، اس کو وہ اب سب تو ایک جیسے ہیں. کس سے وہ کہے کہ جی مجھے فلانی جگہ پہنچا دیں، یا وہ ہاسپٹل کا بندہ کون ہے، باہر والا کون ہے، تمیز تو نہیں کر سکتا وہ. لہٰذا میں نے MS صاحب سے کہا کہ آپ مہربانی کریں، ان کا جو طریقہ کار ہے ڈیوٹی کے دوران، ان کی جو فارم ہے، یونیفارم ہے، کم از کم یونیفارم میں تو ہوں. اب ایک آدمی باہر سے آتا ہے، اس کو ہاسپٹل کا اور باہر کے بندے کا پتہ چلے. اب اس نے اگر کوئی ڈرپ ختم ہو گیا اور اس نے نیڈل نکالنا ہے تو وہ بیچارہ اگر باہر جا کے دیکھ دو سب ایک جیسے، کس سے کہے کہ اس کی نیڈل نکال دیں. تو میں نے MS صاحب کو کہا اور انہوں نے شاید سرکولر کیا ہے. پھر دوسرے دن میں جب برن سینٹر دیکھنے گیا تو وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ جی کچھ ٹرینیز نے ہڑتال کی. انہوں نے کہا جی ہم ڈریس نہیں پہنتے. میں نے کہا یہ تو ہم ان سے کوئی ایکسٹرا کام تو نہیں لے رہے ہیں. جو ان کے قانون، جو قوانین ہیں ان کے مطابق ان کو لانا چاہتے ہیں. لہٰذا اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. جس نے آنا ہے آ جائے، جس نے نہیں آنا ہے فوری طور پہ اس کو نوکری سے نکال دیں. اور ایک نکلے گا 10 لینے والے موجود ہیں. تو میری گزارش تمام جو یہاں پہ موجود ہیں، آپ جو ہیلتھ سہولتوں کے انچارج ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. سرکولر بھی ہوگا ڈپارٹمنٹ سے. جو ڈیوٹی کے دوران کم از کم وہ صحیح اپنے یونیفارم میں ہونی چاہیے ان کو. ایک دفعہ پھر نقیب اللہ اور اس کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نقیب اللہ صاحب نے کووڈ-19 کے دوران بھی اچھی پرفارمنس دی، جس کی بنیاد پہ ان کو صدر پاکستان نے ایوارڈ سے نوازا. اور اس وقت جس کی جو ہم نے ذمہ داری دی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ بحسن طریقے سے، جس طرح سیکٹری صاحب نے کہا کہ کم وقت میں زیادہ، مطلب یہ اپنے ٹارگٹ سے بہت آگے گئے ہیں.
لیکن فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے بلوچستان گورنمنٹ کو شاید مسائل ہے. یہ 400 ملین کا انہوں نے بتا دیا. میں کوشش کرتا ہوں سیکرٹری فائنانس اور سی ایم صاحب سے یہ فنڈ لینے کے لیے. یہ اچھا ہو ابھی سامنے بی ایم سی کے ایم ایس بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دیکھ کے یاد آ گیا, اب بی ایم سی میں 2-3 دفعہ گیا. بعض جگہوں پہ صفائی بھی آؤٹ سورس کیا ہے, لیکن اس کے باوجود اس صفائی سے میں مطمئن نہیں تھا. اور میری معلومات کے مطابق بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیڈ ایسے ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 3-4 مہینے سے گئے ہی نہیں ہیں. انہوں نے وہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. اور جونیئر